ولادت با سعادت۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد یوم دوشنبہ مطابق ماہ اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو پاک صاف تھے اور جسم اطہر پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہ تھی۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ ایوان کسریٰ کے 14 کنگروں کا گرنا اور نہر ساوا کا خشک ہو جانا۔ اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ بالآخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اثنائے دربار ہی میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس شب میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منظر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منظر نے ایک جہاندیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھ کو علم ہوگا تو بتلا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں سطیح سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا تو سطیح اس وقت نزع کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے سلام کیا اور تمام واقعہ بیان کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ سطیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا۔ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتش قدہ کے بجھ جانے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قوی اونٹ
عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سما رواں ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سطیح کے لیے شام شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے، اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی سطیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے؟ 10 سلطنتیں 4 ہی سال میں ختم ہو گئیں، اور باقی 4 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک ختم ہوئیں۔ عقیقہ اور تسمیہ۔ ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا، اے ابو الحارث، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام کے رکھنے کا باعث ہوا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو بھی رویائے صالحہ کے ذریعے سے محمد اور ایک روایت میں ہے کہ احمد نام رکھنے کے بارے میں بتایا گیا۔ غرض یہ کہ الہام کے تقاطر اور رویائے صالحہ کے تواتر نے ماں اور دادا، احباب اور اقارب، یگانہ اور بیگانہ سب ہی کی زبان سے وہ نام تجویز کرا دیے کہ جس نام سے انبیاء و مرسلین اس نبی کی بشارت دیتے چلے آ رہے تھے۔ اور یہی 2 نام حق جل شانہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں: محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد۔ ترجمہ: اور جس وقت کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، توریت کا تصدیق کرنے والا جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی بشارت دینے والا جن کا نام احمد ہوگا،